سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ وفي مقام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آج سے ٹھیک 16 سال قبل اکتوبر کی 8 تاریخ تھی اور عیسوی سال 2005 تھا۔ 8 اکتوبر 2005 کو ایک قیامت خیز زلزلہ آیا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے احباب جانتے ہوں گے، سینکڑوں لوگ موت کی وادی میں چلے گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ آج 16 سال پورے ہو گئے، لیکن ان کے لواحقین کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ کسی اپنے کی لاش ملبے کے نیچے سے نکالنے والا ہی اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے اس بے بسی کو جو اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ٹھٹھرتی راتوں میں کھلے آسماں کے سامنے رہا تھا۔ وہی جانتا ہے ان ٹھٹھرتی راتوں کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وقت گزارا تھا جس نے
آج بھی جب 8 اکتوبر آتا ہے اس کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں بلوچستان کے اندر، بلکہ گزشتہ روز ہی بلوچستان کے اندر اسی طرح کا ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ زلزلے نے بلوچستان کی زمین کو ہلا دیا، کئی لوگ موت کی وادی میں چلے گئے، سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ آئیے سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات تمام کے تمام زلزلہ زدگان جو شہداء جنہیں ہم کہتے ہیں اور شہادت کے مرتبے پہ وہ فائز ہوئے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ تھا، چاہے وہ گزشتہ روز بلوچستان کے اندر آنے والا زلزلہ تھا، اے مولا تو ان سب کو اپنے شایان شان مقام نصیب فرمانا۔ اور اے مولا کائنات جو بے گھر ہوئے، اللہ تو خزانہ غیب سے انہیں گھر عطا فرمانا۔ اور آئیے مل کر ہم سب اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ الہ العالمین جو گھر والے ہیں ان کے گھروں کو سلامت رکھنا، اور اے اللہ ہر ناگہانی آفت سے ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اور اے اللہ یہ ساری دعائیں جو مانگی ہیں ہم تیری بارگاہ میں آج کے دن کی عظمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن جمعۃ المبارک بھی ہے، اور آج کا دن یکم ربیع الاول بھی ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا مہینہ، اس مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اے مولا کائنات تیری بارگاہ میں ان مقدس لمحات کا واسطہ کہ تو ہم سب کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ تو ہماری مانگی ہوئی جتنی بھی دعائیں ہیں سب قبول فرمانا۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو بنایا، فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کروایا، پھر اس انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی، اور پھر اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع فرمایا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے، جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتلایا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو اور رسالت کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ میرے دوستو یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ان باتوں کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بھی بند اور رسالت کا دروازہ بھی بند۔ دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، نبوت کا دروازہ بھی بند
رسالت کا دروازہ بھی بند۔ دو چیزوں کا اظہار کیوں کیا؟ اس لیے کہ موجودہ دور کے اندر قادیانی ایک فتنہ ہے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ آج کے سادہ لوگ مسلمان کے سامنے جب وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے تو وہ شخص بھی کہہ اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو مان رہا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دکانوں کے اوپر بھی، ان کی مصنوعات کی سیل جہاں ہو رہی ہے وہاں پر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لیکن وہ مانتے کس چیز کو نہیں ہے؟ وہ رسالت کو نہیں مانتے۔ کہتے کہ رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو میں نے اس بات کو کھول کر بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور اپنے خلیل کو کئی امتحانات میں سے گزارا۔ ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابیاں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا، بیت اللہ کی دیواریں اٹھا کر مزدوری ختم کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ رب نے کہا اے ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج تیری مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وہ مانگا جو اس کے خزانے میں تھا ہی ایک، جو اس کے خزانے میں تھا ہی ایک، وہ مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ دعا کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق۔ ایک بیٹے کا نام اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بن نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام بن نبی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں نبی آئے، سینکڑوں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ بھی آئے جنہیں یہودی مانتے ہیں اور یہودی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے۔ ربیع الاول کا مہینہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کا پیغام کیا ہے؟ کیا ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر ہم اپنے گھروں کو سجا دیں تو ہم محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں سچے ہو جائیں گے؟ نانا، ربیع الاول کا تقاضا یہ نہیں ہے کیا ہم اپنے بازاروں کو سجا دیں اور کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ نانا، کیا ہم اپنے دروازوں پر اور اپنے چوک چوراہوں پر یہ بینر لکھوا دیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ کیا ہم نے نبی کی محبت کا دعویٰ پورا کر دیا؟ کیا ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا؟ نانا، نبی کی محبت کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب ہم نبی کی صورت پر بھی ایمان رکھیں گے، نبی کی سیرت پر بھی ایمان رکھیں گے۔
ہمیں نبی کی صورت کا بھی علم ہوگا اور نبی کی سیرت کا بھی علم ہوگا۔ ربیع الاول ہماری یہ کمزوری ہے، ہماری یہ کمزوری ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ حقیقت ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی ہم 10 دن حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں اور پھر 11 مہینے 20 دن حضرت حسین کو بلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حضرت حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ حسین کی محبت کہاں ہے؟ بالکل اسی طرح ربیع الاول کے پہلے 12 دن نبی کی سیرت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، نبی کی صورت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بھی عاشق بنے بازاروں میں پھرتے ہیں، پھر جب 12 ربیع الاول گزر جاتا ہے پھر اگلے سال کے ربیع الاول کے انتظار میں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے، ہماری زندگی کا ہر پل نبی کی محبت میں گزرے گا، پھر جا کر ہم عاشق رسول بنیں گے، پھر جا کر عاشق رسول بنیں گے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر ادا سے واقفیت رکھتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ محبوب کے ہر ادا کا علم رکھتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا سارا بایو ڈیٹا ہمارے سامنے ہوتا ہے، یہ کس کی اولاد ہے، اس کے نسب کیا ہے۔ ہم کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ہر ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ وہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ کیوں کہ اگر ان کی محبت میں کوئی اور چیز رکاوٹ آ گئی تو پھر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے تھے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کئی قبائل، اللہ رب العزت نے ان قبائل میں سے بنو کنانا کو پسند کیا۔ بنو کنانا کی کئی شاخیں، اللہ رب العزت نے ان شاخوں میں سے قریش کی شاخ کو قبول کیا۔ اس قریش کے کئی قبیلے آگے، پھر اس کی کئی شاخیں آگے، اس کے کئی گھرانے آگے۔ اللہ رب العزت نے قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا۔ بنو ہاشم کے کئی افراد، اللہ رب العزت نے ان افراد میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو پسند کیا۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے، اللہ رب العزت نے ان بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا اور حضرت عبداللہ کے گھر اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے پوتے، بنو ہاشم کے فرد، قبیلہ قریش کے تعلق، بنو کنانا سے تعلق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ سنتے چلے جائیں گے، لیکن جو لازمی باتیں ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ محبت محبت محبت، اس لفظ کو آپ بار بار سنیں گے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جو لفظ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ دائر کرے نا، دلائل دینے پڑتے ہیں۔ اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں، دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، دعویٰ سارے مسلمان کرتے ہیں۔ یہ دعوے میں ہم سچے کتنے ہیں؟ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے۔ آج تک نہیں پوچھا، اس ربیع الاول میں پوچھ لے اپنے آپ سے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں، اس دعوے کے اندر میں سچا کتنا ہوں؟ کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیا نبی نے کہ تم میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، دلیل دو، ہم کیا دلائل دیں گے؟ اس روئے زمین پہ چلنے والی عظیم ہستیاں
انبیاء کے بعد کون سی ہیں؟ وہ ہیں صحابہ کی. وہ ہیں کس کی؟ صحابہ کی. اور صحابہ میں سب سے افضل صحابہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کہ جنہیں کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے حبیب نے جنت کی بشارت دی. اور ان عشرہ مبشرہ کے اندر ایک نام ہے کس کا؟ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ. کون عمر؟ وہ عمر کہ جسے نبی نے مانگا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نبی کو مانگا اور نبی نے اللہ سے عمر کو مانگا. حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ. عمر کون ہے؟ صحابی اور رسول ہیں. عمر کون ہے؟ بولتے زمین پہ ہیں، رب قرآن بنا کر عرشوں سے اتار دیتا ہے. عمر کون ہے؟ مراد رسول ہیں. عمر کون ہے؟ جنہیں بارہا دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی. عمر کون ہے؟ جنہیں دنیا کے اندر بتایا گیا عمر تیرا محل جنت کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں. یہ ساری گفتگو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سوچیں گے، جب آپ کو وقت ملے گا، اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو اس مثال کے سامنے رکھتے ہوئے موازنہ کر لیجئے گا کہ ہم کہاں ہیں اور عمر کہاں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے. عمر فاروق کے جملے سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں ہاتھ کے اندر ہاتھ ہے، اور کل محشر کا دن ہوگا نا، نبی تشریف لائیں گے حشر کے میدان میں. دائیں ہاتھ کے نیچے کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے. بائیں ہاتھ کے نیچے عمر فاروق ہوں گے. وہ عمر کہہ رہے ہیں، او اسلام پورہ کے تاجروں، او اسلام پورہ کے باسیوں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں گھروں اور بازاروں کو سجا لینے سے عشق کا دعویٰ ثابت نہ ہوگا. ہمیں عملی طور پر عشق کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے. اے اللہ کے نبی آپ مجھے بڑے محبوب ہیں، میں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و متاع سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کو سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب تک تو مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ سمجھے گا تو بات نہ بنے گی، بات نہ بنے گی. آج ہم کہتے ہیں بات بن گئی، بات بن گئی. اور کیسے بات بن گئی؟ کس طرح بات بن گئی؟ کیا صرف اتنا کہہ دینے سے کہ مجھے نبی سے محبت ہے؟ کیا کوئی ہمیں وفادار کا قیامت کے دن سمجھے گا؟ جس طرح دنیا کے اندر آج ایک فرما بردار بیٹا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گھر کے اندر بوڑھی ماں ہے، بیمار ماں ہے، ضعیف العمر باپ ہے، وہ بیٹا کہے کہ جی مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، لیکن وہ نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے. معاشرے والے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے، یہ تیری محبت کیسی محبت ہے؟ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر نبی کی سنتے نہیں ہیں، نبی کی سنتے نہیں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے کہا، اے عمر جب تک میں تجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو بات نہ بنے گی. عمر نے فوراً جملے بدلے، کہا اللہ کے نبی اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں،
اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اب بات بن گئی، اب بات بن گئی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یقین جانیے آج ہم مذاکرے کے لیے بیٹھے، یہ مذاکرہ ہے، تقریر نہیں ہے۔ تقریریں آپ بہت سنتے ہیں، تقریریں کرنے والے بھی بہت ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر ربیع الاول کے آغاز پر ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ ربیع الاول کے اندر بھی ہم نے دعوے کیے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے، غلامی اور رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے آقا کے غلام ہیں۔ کیا اس طرح غلامی کی جاتی ہے؟ یہ غلامی کا تصور ہے؟ ہم اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، کیا ہماری شکل و صورت نبی کو پسند آ جائے گی؟ کیا یہ شکل و صورت لے کر ہم نبی کے سامنے جا سکیں گے؟ آج انسان سمجھتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اس وقت کا جب سنتے تھے صحابہ تو جو کیا ہے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی، اتنے روتے تھے صحابہ، اتنے روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ہم آقا کا سامنا کیسے کریں گے، ان کے سامنے جائیں گے کیسے؟ آج سارا دن لو رشوت، سارا دن کرو کاروبار سود پہ، بازاروں کے اندر کرو ناپ تول میں کمی، دکانوں پر بیٹھ کر بولو جھوٹ، گھروں کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ کرو ناسلوکی، ناروا سلوک، اور کہو کہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، اور حوض کوثر پر تم متمنی ہو، پھر حوض کوثر کے، آب کوثر کے، رب پلانا چاہے پلا دے، رب بخشنا چاہے بخش دے، رب کی رحمت وسیع ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اے میرے دوست ذرا سوچ تو صحیح کہ اگر قانون حرکت میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، میں نے اور آپ نے کیا تبلیغ کی ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جن کی شاعری کو سن کر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اس ملک پاکستان کا نظریہ دیا، وہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ تو کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، میرا حساب نہ لینا، اے اللہ اگر حساب لینا ہی ناگزیر ہے تو اللہ تجھ سے التجا ہے کہ میرا حساب رخ مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا۔ وہ نبی کہ جس نے ہمارے لیے بے شمار دعائیں مانگی، کہ جن کی دعاؤں کے صدقے آج ہماری شکل انسانوں والی، ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا یار؟ ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ ہم لڑتے رہے، تیرے پیچھے نماز نہیں، تیرے پیچھے نماز نہیں، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، اللہ کے بندوں یہ لڑائی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نبی کے لیے کیا کیا؟ حالانکہ اس نبی کے ہم پر حق ہے۔ آپ عام الفاظ کے اندر یہ سمجھ سکتے ہیں نا، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، ہم نے سنا ہے کہ کل حقوق کی باز پرس ہوگی، کل حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہمیں بیوی کے حقوق پتہ ہے، اولاد کے حقوق پتہ ہے، پڑوسی کے حقوق پتہ ہے، ماں باپ کے حقوق پتہ ہے، دکاندار کے حقوق پتہ ہے، گاہک کا حقوق پتہ ہے، تو کیا نبی کا کوئی حق نہیں ہم پر؟ نبی کا کوئی حق نہیں ہم پر؟ نبی کا پہلا حق جو ہم پر ہے، نبی کا پہلا حق ہم پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت کریں، نبی پر ایمان لائیں، نبی کی اطاعت کریں۔
اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم رسول کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول تمہیں حکم دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، ان 3 آیات کو سامنے رکھیں اور آج ہم خود اپنا موازنہ کریں کہ ہم اطاعت کے کس درجے پر ہیں، کس درجے پر ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ رسول کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت ہے؟ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، نبی سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ آج تک میری زندگی 30 سال 35 سال 40 سال جب سے احکام کا مکلف ہوا ہو اس وقت سے لے کر اس وقت تک آج ربیع الاول کا تقاضا ہے، ربیع الاول کا پیغام ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھو گے بازار سجیں گے، گلیاں سجیں گی، چوک چوراہوں پر ناکے لگیں گے، کشکول بڑھیں گے، چندے دے دو چندے دے دو۔ اسلام پورا بازار کے اندر بیت اللہ اور گنبد خضرا کے ماڈل رکھے جائیں گے، پہاڑیاں بنیں گی۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ کیا اسے ہم اطاعت کہہ سکتے ہیں؟ اطاعت تو یہ ہے نبی کا حکم آیا، اطاعت تو یہ ہے نبی کا حکم آیا کہ پردہ آ چکا ہے، پردے کا حکم آ چکا ہے، چلنے والی عورت اپنا دوسرا قدم نہیں اٹھاتی۔ ساتھی کہتے بھی ہیں جب تو گھر سے نکلے تھی، جب تو گھر سے آئی تھی پردے کا حکم نہ تھا، تو بغیر پردے کی آئی تھی، اب تو کیوں بیٹھ گئی؟ اب تو بڑی چادر کا تقاضا کیوں کر رہی ہے؟ تو جا گھر میں چلی جا، گھر میں جا کر چادر پہن لینا، گھر میں جا کر چادر اوڑھ لینا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ نانا میرے کانوں نے نبی کا حکم سن لیا ہے، اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا اگلا قدم نبی کے حکم کی مرضی کے خلاف اٹھے۔ کون ہے؟ صحابیہ ہیں۔ اطاعت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں۔ غلام ہے، غلام ہے، معاشرے کے اندر رشتہ دینے والا کوئی نہیں، معاشرے کے اندر اپنی بیٹی اسے نکاح میں دینے والا کوئی نہیں۔ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نبی کہتے ہیں جلابیب اٹھ فلاں سردار کے پاس جا، اس کو جا کر کیا کہ نبی نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دے۔ وہ کالا غلام، وہ کالی شخصیت والی صحابی اس سردار کے پاس پہنچتے ہیں کہ جس کی بیٹی حسین و جمیل ہے، جس کی بیٹی کا حسن کے چرچے عرب کے اندر ہے۔ وہ سردار جب اس کو دیکھتا ہے نکاح کا پیغام سنتا ہے، انکار نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہے کہ تو واپس چل، تو واپس چل، میں نبی کے مجلس میں آتا ہوں، میں ان سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اندر سے بیٹی سنتی ہے، بیٹی تھی صحابیہ، بیٹی تھی اطاعت کرنے والی۔ آج بھی بیٹیاں ہیں، آج بھی بہنیں ہیں، آج بھی مائیں ہیں، کیا وہ اتنی اطاعت کرتی ہے؟ بیٹی نے سنا کہ نبی نے بھیجا ہے، باپ کو کہتی ہے اے ابا یہ نہ دیکھ کہ رنگ کا کالا ہے، یہ نہ دیکھ کہ رنگ کا کالا ہے، یہ دیکھ کہ بھیجنے والا کالی کملی والا ہے، یہ دیکھ کے بھیجنے والا کالی کملی والا ہے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں۔ شرابیں پی جا رہی تھی، اس وقت مدینہ کے اندر کھجور کی شراب بنتی تھی، شراب پی جا رہی تھی، شراب کا جام نوش کیا، گھونٹ گھونٹ جو ہے وہ منہ کے اندر ہے، آواز لگی
इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब हराम हो गई, शराब हराम हो गई, शराब हराम हो गई। उसने ये नहीं कहा कि मेरा जो है वो जाम जो है वो उसका घोंट जो है मेरे मुंह के अंदर है, मैं निगल लूं। नाना फौरन बाहर फेंका, हलक के अंदर उंगलियां डाली कि जो हलक के अंदर शराब है वो भी उल्टी की सूरत में बाहर आ जाए। अतात इसे कहते हैं, अतात इसे कहते हैं। सहाबी आए, नबी की मजलिस में आए, सोने की अंगूठी पहनी है, सोने की अंगूठी पहनी है, नबी ने उतार के फेंक दी, नबी ने उतार कर फेंक दी। मजलिस बर्खास्त हुई, सहाबी वापस जाने लगे। किसी ने कहा उठा ले, घर में किसी को दे देना, बीवी को दे देना, बहन को दे देना, माँ को दे देना। वो सहाबी जवाब क्या देते हैं, और सोने की जंजीरें पहनने वालों, और सोने की अंगूठियां पहनने वालों, और सोने के लाकट पहनने वालों, ये सोना औरत के लिए हलाल है, मर्द के लिए हलाल नहीं है। तुम कैसी अतात करोगे? जंजीरें सोने की गले में, हाथों के अंदर अंगूठियां सोने की, और फिर इसके रसूल के दावे हैं, और नारा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यह कबूल नहीं कि सोने की अंगूठी उतार दो। उस सहाबी ने कहा मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूं, जो चीज नबी गिरा दे मैं उसे उठा लूं, मैं उसे उठा लूं। यह रबीउल अव्वल का तकाजा है कि हम नबी के हकूक को पहचाने, नबी के हकूक को पहचाने। सिर्फ जिधर की हवा चल रही है उधर का रुख न करें। नबी ने मोहब्बत का दर्स दिया, हम मोहब्बत करने वाले बने। ये मोहब्बतें कैसी मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें कैसी मोहब्बतें हैं। आज इस माशरे के अंदर बेटा बाप से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, भाई भाई का दुश्मन है। और जुमला कह दूं, मैं यहाँ की बात नहीं करता, अक्सर माशरे में सुनने में आया है। और बात कह दूं, हक बात कह दूं, आज जिसके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, अभी मस्जिद से बाहर नहीं जाते, उसी के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत इसको कहती है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। फिर ना हज काम आएंगे, ना रोजे काम आएंगे, ना ज़कात काम आएगी, ना सदका और खैरात काम आएंगे। अगर मोहम्मद की गुलामी में खामी है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी गुलामी में खामी है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें सही मानों में गुलाम बनना पड़ेगा। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे।